السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ گزشتہ درس میں کل ہم لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طفیل بن مردوسی سے ملاقات کا واقعہ سنا کہ حضرت طفیل بن مردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ایمان قبول کیا، کیسے اسلام قبول کیا۔ آج کے درس کی شروعات ایک پہلوان سے ہو رہی ہے۔ مکے میں ایک بڑا نامی پہلوان تھا، اس کا نام دو طرح سے لکھا گیا ہے، رکانہ بن یزید یا رکانہ بن عبد یزید یا یزید بن رکانہ، دونوں طرف سے روایات میں، لیکن شیخ البانی نے جو لکھا ہے اس کا نام وہ یزید بن رکانہ لکھا ہے سیرت النبویہ کے اندر۔ یہ قریش کا ہی رہنے والا تھا، عبد مناف سے تھا، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اکڑ کے چلتا تھا، اور اسے کسی نے نہیں گرایا تھا پورے مکے میں۔ یعنی اتنا بڑا پہلوان تھا یہ کہ کسی نے اس کی پیٹھ زمین سے نہیں لگائی تھی۔ اسے اتنا غرور تھا، گھمنڈ تھا اپنی طاقت پہ، اپنی پہلوانی پہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اکڑ کے چلتا تھا، اور کافی اللہ کے نبی سے بغض رکھنے والا تھا۔ ایک دن تنہائی میں مل گیا یہ واقعہ جو ہے سیرت کی تمام کتابوں میں سیرت نگاروں نے درج کیا ہے۔ ایک دن تنہائی میں مل گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی، کہا کہ تم مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری باتوں پہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں ایمان لے آؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے کشتی لڑو گے؟ پیشکش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بار مجھ سے دو ہاتھ ہو جائے پھر۔ تو کہا کہ مجھ سے کشتی لڑو گے آپ؟ مجھے کسی نے آج تک نہیں ہرایا ہے، سوچ لو پھر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوچ لیا ہے، لڑو گے؟ اور سب کے سامنے تو بکریوں کی شرط لگائی گئی، کیا ہے؟ ایک بار گرانے سے 100 بکریاں، ایک بار پٹ گئے تو 100 بکری۔ مجمع اکٹھا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے ڈال دیا نیچے اوپر سے ایک ہی بار، گتھم گتھا نہیں ہوئی، اللہ کے نبی ایسے ہی اٹھا کے ڈال دیا اس کو، چت ہو گیا وہ۔ پھر کہا کہ نہیں، ایک بار اور۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بار پٹکا اس کو، تو پھر نہیں مانا وہ، کہا کہ نہیں، ایک تیسری بار۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیسری بار پٹکا اس کو۔ تب اس نے کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں اور تمہاری رسالت کا اقرار کرتا ہوں، کہ مجھے کسی نے آج تک نہیں پٹکا۔ تمہارے اندر کوئی خوبی ضرور ہے، یہ طاقت تمہاری نہیں ہے، تمہارے جسم کی طاقت نہیں ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو واپس کر دیا۔ اسی طرح سے اسلام کا غلغلہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا مکے میں۔ تو دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ ابو طالب کے پاس ایک وفد پہنچا، جس میں عقبہ بن ابی معیط تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، حارث بن نضر تھا، عمارہ بن ولید تھا، عتیبہ تھا، عتبہ تھا۔ یہ سارے لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے ایک قرارداد لینے کے لیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ چونکہ رمضان بہت ہی اسپیڈلی، کیا ڈاکٹر صاحب، آج 15واں روزہ ہے، اور سیرت کی ضخامت جو اتنی زبردست ہے کہ سال بھر لگ جائے تب بھی شاید یہ عنوان جس تفصیل سے میں لے کے جا رہا ہوں، اگر اس تفصیل سے جایا جائے
تو میرے خیال سے 8-9 مہینے یا 10 مہینے تک لگ جائیں گے پورے واقعات کو. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اہم واقعات جو ہیں ان کو لے کر کے اور اسے کلوز کیا جائے انشاءاللہ، کیونکہ بیچ میں تاکراتیں بھی آنے والی ہیں. تاکراتوں میں پتہ نہیں صبح کا درس ہوگا کہ نہیں ہوگا، مشکل ہے نا، رات بھر شب بیداری رہتی ہے. تو کوشش یہ کروں گا کہ تھوڑا 5-10 منٹ آپ لوگوں کا زیادہ لوں، 5-7 منٹ، اور اس میں اس کی تفصیل بیان ہوتی رہے اور اللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے انشاءاللہ. تو ابو طالب کے پاس ان کا جو وفد پہنچا تو ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی گہرائی سے شکایت کی ابو طالب سے. کہا کہ ابو طالب آپ ہمارے قوم کے سردار ہیں اور ہم آپ کے وجہ سے ہم لوگ خاموش ہیں، آپ کے بھتیجے کی گریبان پہ ہم ہاتھ نہیں ڈال رہے. اور وہ یسب آلہتنا، مطلب ایسے عربی الفاظ میں کہ وہ ہمارے بھی ہجو کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی بھی ہجو کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے معبود کو گالیاں نہیں دی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی کے معبودان باطلہ وہ گالیاں نہ دو، نہیں تو وہ پلٹ کر کے تمہارے حقیقی معبود کو گالی دیں گے. اسی لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ابو طالب کے پاس جب یہ وفد گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا. کہا کہ بھتیجے کیا ہے سب یہ معاملہ، کیسے کیا ہوگا کیا ہے. تو جیسے عام طور سے بات ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ، بعض روایتوں میں آیا کہ 2 بار یہ ملاقات، یعنی یہ سیٹنگ 2 بار ہوئی. پہلی بار تو ہلکی پھلکی بات ہو گئی، چلے گئے سب، لیکن پھر دوبارہ یہ سیٹنگ ہوئی اور کافی سیریس میٹر بنا کر کے یہ سیٹنگ لی گئی کہ آج فیصلہ ہو جائے جو بھی ہونا ہے، نہیں تو ادھر نہیں تو ادھر. تو دوسری جو سیٹنگ ہوئی تھی اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ چچا میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے. یہ الفاظ کہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ روئے تھے اس وقت. کہے کہ آج تک مجھے یتیمی کا احساس نہیں ہوا، لیکن آج لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی میرا ہاتھ چھوڑ دیا. تھوڑا دباؤ آیا ابو طالب کی طرف سے. وہ دباؤ کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میں کمزور ہو گیا ہوں، میرے ہڈیوں میں اب طاقت نہیں رہی کہ میں ان جوان مردوں سے مقابلہ کر سکوں، ان لوگوں سے. تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں ڈھو نہ سکوں. یہ الفاظ ابو طالب نے کہے تھے کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ، داہنے ہاتھ میں سورج یا بائیں ہاتھ میں سورج، بعض روایتوں میں ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سورج اور چاند کو بھی اگر لا کے رکھ دیا جائے تو میں اس مشن سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے، اور دین اسلام کو پھیلانا میری ذمہ داری ہے، میں نہیں رک سکتا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کافی کہا سنی تو ابو طالب کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ٹھیک ہے، تمہیں پزمردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھر دل نرم ہو گیا ابو طالب، پسیج گیا. بچپن سے پالا پوسا تھا. کہا کہ میرے بھتیجے اگر ایسی بات ہے تو جاؤ، تمہارا جس طرح سے دل کرے تم اپنا مشن جاری رکھو، اپنے دین کا کام کرتے رہو. تیرا چچا جب تک زندہ ہے، جب تک تمہارا ایک بال بیکا نہیں ہونے دے گا. یہ جملہ ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. تیسری سیٹنگ اس سے سیریس ہوئی. جو تیسری سیٹنگ ہوئی اس میں عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لے کر کے یہ لوگ گئے. عمارہ نہیں، عمارہ بن ولید بن مغیرہ، یہ وہی بوڑھا ہے
جس نے حجر اسود کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا تھا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے، اور اسی لیے وہ مشورہ دیا تھا کہ جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہی یہ فیصلہ کرے گا۔ یہ خالد بن ولید کا چچا تھا یہ، تو عمار اس کا لڑکا تھا، عمارہ، اس کو لے کر کے یہ لوگ پھر یہی سب شیطان مل کر کے ابو طالب کے پاس پھر تیسری سیٹنگ میں گئے، اور ابو طالب سے انہوں نے جو بات کہی وہ کافی دہشت زدہ والی بات تھی، یعنی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، برا اندیشہ کہ فیوچر میں، مستقبل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% جان کا خطرہ ہے ان لوگوں سے۔ وہاں پہ ابو طالب نے جو جواب دیا، ان لوگوں نے یہ کہ یہ بڑا خوبصورت تھا، یہ عمارہ جو تھا، اور بالکل نوجوان تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر تھا یہ، اس کو یہ لوگ لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب اس نوجوان کو آپ رکھ لیں، ایکسچینج کیا بولتے ہیں، عدلی بدلی کو، یہ ہم خوبصورت، یعنی ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو خدمت کے لیے ہی چاہیے، اگر محمد آپ کی خدمت کرتے ہیں یا آپ کو ایک لڑکی کی ضرورت ہے تو آپ عمارہ کو لے لیجئے، ابن ولید کو، اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ آپ اس سے خدمت لیجئے، اسے پالیے پوسیے، اور محمد کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تب ابو طالب کھڑے ہو گئے اور تب ان لوگوں کو کہا، برا بھلا سنانا شروع کیا، یعنی بوڑھی ہڈیوں میں جان آ گئی۔ جب یہ جملہ سنا کہ میرے بھتیجے کو یہ قتل کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں تو ایک دم جوش میں آ گئے، کہے کہ آخر تم لوگوں نے سمجھا کیا ہے مجھے، میری رسوائی کرنا چاہتے ہو تم، اور میرے بھتیجے کو تم قتل کرو گے، تمہارے دیے ہوئے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں جوان کروں، اور تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے، جاؤ تم سے جو بنائے کر لینا، آج کے بعد کوئی سیٹنگ نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی بیٹھک نہیں ہوگی، کوئی مجلس نہیں جمے گی، تمہارا جو من میں آئے وہ کرو۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہوا، یہی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط مکے والے مشورہ کر کے مدینے کے یہودیوں کے پاس بھیجتے ہیں ان دونوں کو، کسے نضر بن حارث، یہ مکے کا شیطان تھا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی مجالس کے خلاف مصر سے رقاصاؤں کو لا کر کے مکے میں ناچنے کی محفلیں جماتا تھا کہ ہماری محفل میں نوجوان آئے، محمد کی محفل میں نہ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بھول جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ مدینہ گئے سب دونوں، اور وہاں کے ان یہودی علماء سے انہوں نے ملاقات کی جو اہل کتاب تھے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پڑھا تھا اور انبیاء کی کیفیات انہیں معلوم تھی۔ تو یہودی علماء جو تھے انہوں نے انہیں چند نشانیاں پوچھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں، اور اسی طرح سے روح کے بارے میں 3 سوالات محمد الرسول اللہ، نام نہیں بتائے انہوں نے، اشارتاً کنایتاً، پچھلے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو، یعنی جو ایمان لائے غار میں، یعنی اشارتاً کنایتاً، اور پوری دنیا میں جنہوں نے سیر کیا ان کے بارے میں، اور روح کے بارے میں پوچھو۔ یہ مدینہ مکہ آ کر کے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سب کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں تو یہ جواب دیجیے، آپ یہ نشانیاں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتاؤں گا، انشاءاللہ بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ ہاں، کوئی بھی ہم بات کہیں، مستقبل میں کچھ بھی کرنا ہو تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، نہیں تو وہ کام بگڑ جائے گا، کچھ نہ کچھ ایک ہو جائے گا اس میں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا، یعنی آپ کو یاد نہیں رہا یا آپ نہیں کہہ پائے، صرف یہ کہے کہ ٹھیک ہے کل بتاؤں گا، تو 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ کتنے دن تک؟ بعض روایتوں میں کئی، لیکن 15 والی روایت صحیح ہے، 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، فرشتہ نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف نازل کیا، اور سورہ کہف میں یہ تمام تفصیلات جو سوال انہوں نے کیے تھے، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، اور آپ نے انہیں جواب دیا، لیکن پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے کافی مطالبات، محمد رسول اللہ اب پاسا پلٹ گیا تھا، کیا ہے، اب یہ سیٹنگ اور بیٹھک، ادلا بدلی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی، اب وار کی شکل بدل گئی تھی۔ جب وار ہوتا ہے تو یہ ہتھیار کام نہیں کیا تو وہ ہتھیار کام نہیں کیا تو یہ ہتھیار، اب ہتھیار بدل، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات و جوابات میں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ ہمارے مکے سے ان پہاڑوں کو ہٹا دو، اللہ سے کہہ کے اپنے کہ ہمارا مکہ اور وسیع ہو جائے، ان پہاڑوں سے دبا ہوا ہے، یہ پہاڑ ہٹوا دو۔ کسی نے کہا کہ ہمارے گھر سونے کے بنوا دو، یعنی ہمیں خزانے کی، یعنی کئی طرح کی چیزیں۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ تو یہ شق قمر کا واقعہ ہے جو بالکل حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعد میں بھی سائنٹسٹوں نے، مجھے صحیح اس کا یہ نہیں، لیکن میں کہیں پڑھا تھا کہ شاید چاند پہ ریسرچ ہوا تو ابھی بھی اس میں وہ داغ موجود ہے، جو مارک ہے وہ 2 ٹکڑے ہونے کا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے زیادہ اس کے بارے میں، یعنی شاید ایسا کچھ ہے۔ ہاں، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے ایسے کیا، اور 2 پہاڑیوں کے اوپر چاند بالکل 2 طرف، یعنی ایک یہ کونے میں جبل ابی قبیس پہ، اور ایک اور پہاڑ ہے، یعنی اس پہاڑ پہ، دونوں پہاڑ کے اس پہ چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے۔ تو ان ظالموں نے پھر یہ کہا کہ نہیں یہ جادو ہے۔ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، اور یہ بہت خطرناک جادوگر لگ رہا ہے، اس نے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ بلکہ اس میں سے ایک نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑا نہیں ہوا ہے، چاند 2 ٹکڑا نہیں ہوا، اس نے ہماری نگاہوں کو باندھ دیا ہے کہ ہمیں ویسا دکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دل پہ مہر لگا دے کسی بھی انسان کی تو وہ سنبھل نہیں سکتا ہے، اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ مسئلہ جب ہو گیا تو یہ شیطان جو تھا ابو الحکم، ابو جہل، اس کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں محمد کو کیسے روکوں، کیسے کیا کروں۔ تو اس نے کہا کہ اب نوجوانوں کو جمع کیا اس نے، اور کہا کہ اب فیصلہ کر ہی دیتا ہوں، محمد جیسے نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں جائیں گے، میں بڑے پتھر سے سر کچل دوں گا، چاہے جو بھی ہو جیسے بھی ہو دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گئے، حرم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، یہ ظالم پہلے سے ایک پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کچلنے کے لیے۔ دیکھیں آپ، یہ ترتیب دیکھیں کہ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جفاکشی اور کتنے صبر سے اور کتنی قربانیوں سے اسلام کو یعنی پھیلایا، اور ہم آج اس ذمہ داری کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ حرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ آگے بڑھا تو پھر پیچھے بھاگ کے آیا، یہ پتھر لے کے گیا یہ، لیکن جیسے آگے بڑھا، یہ سب اور نوجوانوں کو یہ رکھے ہوا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ آج محمد کا سر کچلنے جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی اسپیڈ میں گیا تھا اس سے ڈبل اسپیڈ میں بھاگا
تو ان لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم یہ کیا ہوا تمہیں، تم کیوں پاگلوں کی طرف بھاگ کے آ رہے ہو، کوئی ہے ہی نہیں وہاں؟ تو کہا کہ نہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک بڑے گردن والا، بڑے دانتوں والا اونٹ، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کھا جائے گا۔ ویسے دانت والا اونٹ میں نے نہیں دیکھا، ویسے گردن والا اونٹ میں نے نہیں دیکھا، اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اور جب یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ اونٹ نہیں تھا، وہ جبرائیل تھے۔ کیا تھے؟ وہ جبرائیل امین تھے۔ اگر وہ ایک قدم اور بڑھاتا آگے تو وہ اسے پکڑ لیتے اور سارے لوگ دیکھتے، یعنی وہ اس کا کام تمام کر دیتے اور سب کی نظروں کے سامنے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان واقعات سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی، جتنی جفاکشی کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جفاکشی کے ساتھ دین کو پھیلانے لگے، اور آپ کی ہمت بڑھ گئی۔ جب آپ پہ وحی نازل ہوتی یا غیبی مدد آپ کو کسی طرح سے ملتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو اور بڑھا دیتا تھا، یعنی ان معاملات سے اللہ کے نبی کے حوصلے بڑھ جاتے تھے۔ جیسے جب وحی رک گئی تھی تو آپ بہت پریشان ہوئے تھے، اور فرشتے نے کہا کہ آپ انشاءاللہ بھول گئے تھے، اسی لیے میں نے آیا آپ کے پاس۔ کبھی بھی آپ کوئی بھی بات کہیں تو آپ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، نہیں تو ایسے ہی پھر رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر انشاءاللہ کہنا نہیں بھولیں کسی بھی معاملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں بھی اسی طرح سے جفاکشی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں بھی دین کا درد عطا فرما، شریعت کا درد عطا فرما۔ ہم ایک دم سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے فرینڈ سرکل میں، ہمارے پڑوس میں جو لوگ بھی رہتے ہیں، کم سے کم ان کو کتابوں کا نسخہ عطا کریں، کتابیں کچھ دیں، کچھ پڑھنے کے لیے دیں، تاکہ مرنے کے بعد ہم بھی کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے بھی تیرے دین کا کام کیا تھا، ہم نے بھی تیرے دین کے پھیلانے کا کام کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت نبوی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔